Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باران رحمت میں، اور ابھی ہم بہت اچھی گفتگو ہماری جاری تھی. چاہوں گی کہ مفتی صاحب کے پاس ہم ضرور جائیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صفدر عباس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، وعلیکم السلام. جو ہم بات کر رہے تھے اسی پہ اگر آپ آگے روشنی ڈالیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ فضائل علی بیان کرنے کے لیے یہ زندگی ناکافی ہے. فضائل علی لکھنے کے لیے اگر پوری زمین کو کاغذ بنا دیا جائے اور سمندر کو سیاہی بنا دی جائے اور تمام درختوں کو قلم بنا دی جائے، تو میرا شاید یہ ہے کہ رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، دروازے کی یہ شان ہے عین کی کہ وہ سارے صفحے بھر جائیں گے مگر علی کا عین بھی مکمل نہیں ہو پائے گا. پھر تو آپ ذہن میں رکھیے مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار. ابھی جو بات آپ نے کی زخم کے حوالے سے اور ظہیر بھائی نے وہ بات کری، مجھے غزوہ احزاب کی وہ روایت یاد آ گئی کہ جب آپ گئے ہیں اور آپ نے جا کے شجاعت دکھائی ہے میدان میں غزوہ احزاب کے اندر، تو جب آپ کی جنگ ہو رہی، کیونکہ ابھی آپ نوجوان ہیں اور سامنے والے جو ہیں وہ بڑی عمر کے پہلوان ہیں کہ جو عرب کے اندر بڑا مشہور ہیں، زخم جو ہے وہ آپ کے سر پہ لگا ہے، آپ روک رہے ہیں مگر زخم سر پہ لگا اور آپ نے اس کافر کو قتل کر دیا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. جب نبی علیہ السلام نے چہرہ علی کو دیکھا کہ خون نکل رہا ہے ہلکا سا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سر کو صاف کیا اور رونے لگے. روایت میں آتا ہے کہ داڑھی مبارک تک تر ہو گئی. علی نے فرمایا یا رسول اللہ بہت کم لگی ہے. اے علی میں اس کو نہیں دیکھ رہا، جو تیرے ساتھ ہوگا میں اس کو دیکھ رہا ہوں. بدبخت ہوگا وہ، لعین ہوگا کہ جو تجھے قتل کرے گا. سب سے بڑا وقت وہ تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کو قتل کی اونٹنیوں کو قتل کیا تھا، اور دوسرا وہ ہوگا کہ جو تیرے ہاتھوں سے خون کو رنگے گا، وہ بدبخت اور لعین ہوگا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان کرتے ہوئے تھے اشک بار تھے. اور سنیے سیدنا علی حیدر کرار کہ جب یہ خانہ کعبہ کی پیدائش کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو میں سوچتا تھا مولا کائنات کو خانہ کعبہ میں پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے. خانہ کعبہ میں پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، میرے ذہن میں کبھی کبھی سوچتا تھا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت میرے ذہن میں آئی کہ موسیٰ کلیم اللہ کہتے پروردگار عالم تیرے دین کے لیے مجھے نصرت چاہیے اور تیرے دین کے لیے مجھے مددگار چاہیے. لدنی، اے پروردگار عالم مددگار چاہیے مگر مجھے اپنے گھر سے چاہیے. موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے گھر سے مددگار مانگا اور وہ آئے ہارون. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض سے بات جب اسلام کا اعلان کیا تو کہا ہے پروردگار عالم تیرے دین کے لیے مددگار چاہیے، من لدن کا مگر چاہیے تیرے گھر سے چاہیے. موسیٰ کلیم اللہ نے مانگا من لدنی، اے اللہ مددگار چاہیے مگر مجھے اپنے گھر سے چاہیے. میرے رسول نے کہا من لدن کا، اے اللہ مددگار چاہیے مگر تیرے گھر سے چاہیے. تو بات یہ ذہن میں آئی کہ موسیٰ جس کو مانگے اسے اخی کہتے ہیں، رسول جس کو مانگے اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار کی یہ شان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کثیر روایات میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا شان علی، آپ دیکھیں اکثر اصحاب جو اکابر صحابہ تھے وہ صرف سیدنا علی حیدر کرار کے چہرے کو تک رہے ہوتے تھے، اکثر چہرے کو تک رہے ہوتے تھے. پوچھا جاتا تھا یہ علی کو دیکھ کیوں رہے ہو، تو کہتے تھے اس لیے دیکھ رہے کہ رسول نے کہا ہے کہ علی کو کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے. یہ وہ ہیں کہ جن سے محبت کرنا ایمان کی نشانی اور جن سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے. اور میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ علی وہ ہیں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، علی وہ ہیں کہ جو علی سے محبت کرے گا. بھئی امیگریشن ہوتی ہے نا جی، امیگریشن آفیسر ہوتا ہے، وہ اگر آپ کے جواز السفر پر سند لگا دے تو جنتی، اور آپ آؤٹ ہوں گے یا ان ہوں گے تو میں جنت میں جو جواز السفر جس کے پاس اختیار ہوگا وہ مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار ہوں گے. جنت کی امیگریشن کر رہے ہوں گے، جس پہ لگا دیا وہ جنتی ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت علی کو دیکھیں. ابھی جس طرح ظہیر بھائی نے بات کی، میں اگر سیدنا علی حیدر کرار کے بچپن کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے تربیت رسول اللہ سے پائی ہے. کثیر العیال ہیں جناب ابی طالب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ بچپن سے ہی میں میرے مولا سیدنا علی حیدر کرار کو
آغوش رسالت میری تربیت جو مکمل ہو رہی ہے، کیا علی کی تربیت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکپن میں اپنے ساتھ رکھا ہے. 10 سال کے ہیں، یہ وہ علی ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل آ رہے ہیں، جبرائیل جا رہے ہیں. نزول قرآن شروع ہو چکا ہے نا، لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ آقا نے کہا، اور جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار. اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ پیر کے دن اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے، اور منگل کے دن ساتھ میں جو جنہوں نے نماز پڑھی ہے وہ مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار ہے. ہر جگہ مجھے مولا کائنات ایک الگ انداز میں نظر آتے ہیں. اگر میں کوفہ کے اس میں دیکھتا ہوں، بازار میں کوفہ کی مسجد میں تو الگ نظر آتے ہیں، مدینے کے اندر الگ نظر آتے ہیں، مکہ کے اندر الگ نظر آتے ہیں، سفر کے اندر الگ نظر آتے ہیں، غزوات کے اندر الگ نظر آتے ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی کو کرنل دیکھنا ہے، جنرل دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھے، بے شک سپاہی دیکھنا ہے تو علی کو دیکھے، بہترین باپ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھے، بہترین بیٹا دیکھنا ہے تو علی کو دیکھے، بہترین بھائی دیکھنا ہے تو علی کو دیکھے. جو ایک ہر زندگی کے اندر کامل صورتیں ہوتی ہیں وہ سب مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار. باپ ایسے کہ پرورش حسن اور حسین کی کری ہے، اور حسن اور حسین وہ جنہوں نے زمانے کی تربیت کی. شوہر ایسے کہ عدل جج. ابھی تو سر بات ہوگی نا جج کے عدالت کے حوالے سے. آپ ذرا وہی آپ نے کہا کہ زوجے بطول، زوجہ کہتے ہیں یعنی کہ عورت کو زوج کہتے ہیں شوہر کو، یہ زوجے بطول. سبحان اللہ. وہ بطول کہ جب وہ میدان حشر میں آئے تو انبیاء اپنی آنکھیں چکا لی. بے شک وہ زوجے بطول. ارے علی کی شان کیا ہے کہ جب علی ناراض ہو جائیں تو رسول اللہ منانے آئے. جب علی سے مولا کا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کی جب تھوڑے جلال کی کیفیت میں ہوتے سوائے علی کے کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا. علی مزاج شناس رسول تھے. یہ بڑا جملہ ہے، مزاج شناس رسول تھے کہ کب کہاں کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منانا ہے. یہ مولا کائنات. اب ذرا ابھی سرونی کی بات کری، آپ ذرا کوفہ کی مسجد میں آتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے سنیں گے آپ سے مفتی صاحب. پہلے صفدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ایک ہمارے لیے نعت پڑھ کے سنا لیں. جی میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذکر علی سے اپنی محفلوں کو زینت دو. تو آج ان کے ذکر سے اپنی محفل کو زینت دیتے ہوئے کلام پیش کر رہا ہوں. مرتضیٰ کی فضیلت لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت لاکھوں سلام، بھیجو کعبے کی زینت لاکھوں سلام. اور باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی کہ باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی، میرے بھائی کی قوت لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. اور ایک شب کو بھی بھوکا نہ سویا کوئی، ایک شب کو بھی بھوکا نہ سویا کوئی، مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام. اور عشق حیدر میں میسم چڑھے در پر، عشق حیدر میں میسم چڑھے در پر، ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. اور جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، کہ جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، مصطفیٰ کی وصیت لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام. اور دیکھنا جس کو عین عبادت ہوا، دیکھنا جس کو عین عبادت ہوا، میرے مولا کی صورت پہ لاکھوں سلام، میرے مولا کی صورت
پہ لاکھوں سلام مرتضی کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. آداب عرض ناظرین, آج 21واں روزہ چل رہا ہے اور اس وقت بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی. رحمانی صاحب, نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا, انا مدینہ العلم, میں علم کا شہر ہوں, علی بابو, اور علی اس کا دروازہ ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کا شان نزول جانتا ہوں. یہ آیت کب کہاں نازل ہوئی, یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہے. اب آئیے کہ سلونی سلونی کی آواز لگائی تو وہاں روم کے بھی کچھ جو ہے نا بڑے بڑے پادری اور پورا ایک ڈیلیگیشن آیا کہ اچھا بھائی مسلمانوں میں کون ایسا پیدا ہو جو مفکر بھی ہو, بڑی سوچ رکھتا اور آواز لگا رہا ہے کہ سلونی سلونی اعلان کر رہا ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے, ہم سے سوال کرے, ہم سے کوئی سوال کرے. پورا ڈیلیگیشن آتا ہے. اور صحیح اب دیکھیں میرے مولا امام المتقین سیدنا علی حیدر کرار کے وہ بصیرت, وہ نگاہوں کا نور, آپ جیسے وہ سامنے آیا میرے مولا نے کہا کہ کون ہو, جانتے ضرور ہیں کون ہو, ہم عیسائی ہیں. عیسائی وہی جو سب جانتے ہیں, عیسائی وہ جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. کہاں ہم وہی ہیں جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب سنیں, ہاں کیوں آئے ہو, کہا اس لیے آئے کہ وہ آپ نے کہا سلونی, تو ہمارے سوالات ہیں, جوابات دیے. یہ کیا سوال ہے؟ یہ کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے, اللہ کیا نہیں جانتا. ایسے بھائی اللہ کے پاس کیا نہیں ہے اور اللہ کیا نہیں جانتا. تو جیسا آدمی ہوتا تو وہ شاید تھپڑ مارتا ہے عیسائی کو کہ بھائی اللہ کے پاس کیا نہیں ہے اور اللہ کیا نہیں جانتا. وہ تو علیم و خبیر ہے, دلائل ہوتے ہیں ہمارے, اور اللہ کے پاس ہر چیز ہے. مگر یہ جو ہے نا, یہ مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار جو 40 جو آئے ہیں ڈیلیگیشن پورا, وہ زوم میں آیا ہے کہ ہم سے بڑا بھی کوئی ہوگا. وہ ان کے دل کی بات کو بھی جانتے ہیں. اب جواب سنیے, کہا اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے. اب ان کے عقیدے کا ابطال, ان کے عقیدے کا رد. کہا اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ کتنے پیار سے جواب دیا کہ وہ وہیں حیران ہو گئے, وہیں انہوں نے شکست تسلیم کر دی. آپ سیدنا علی حیدر کرار کی جو سیرت کو اٹھائیں, مختلف ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمارا المیہ یہ ہم مسلمانوں کا کہ ہم نے سیرت گلشن علی سے مہکتے ہوئے پھولوں کا انتخاب نہیں کیا. صرف چند تو اٹھائے موتی, مگر جو پورا ایک سمندر ہے موتیوں کا, وہ موتی کے سمندر میں ہم گئے نہیں. اگر ہم جائیں تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے. ہر طرح دیکھیں آج اقوام متحدہ کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے پاس بڑے چارٹر ہیں, ان کے پاس بڑی چیزیں ہیں. ایک خط ہے جو آپ نے گورنر کو لکھا ہے, اپنے مالک اشتر کو, اس وقت آج سے تقریباً لگائے ہیں تقریباً 1200-1300 سال پہلے. آپ جو آپ نے خط میں جو چیزیں لکھی ہیں, آج ویسٹرن ورلڈ کو جو پورے مسلمان کہہ رہے تھے ان جیسا مفکر کوئی نہیں ہے, وہی سارے جمع ہو کر سیدنا علی حیدر کرار کے خطوط کو شامل کر کے کہتے ہیں اگر دنیا میں بہترین حکومت چلانی ہے تو ان خطوط کو دیکھنا ہوگا اور آزمانا ہوگا. اگر ان خطوط پر چلائیں تو بہترین ریاست آپ چلا سکتے ہیں. سیدنا علی حیدر کرار ایک چھوٹا, اب دیکھیں یہ ہم کوئی بہت بڑا فلسفی ہو نا, وہ کسی عام آدمی کو بڑی مشکل سے سمجھا پائے گا. جتنے بہت بڑا عالم دین ہوگا, کیونکہ وہ فلسفے کی جہتوں کو جانتا ہوگا, وہ تمام علوم کی جہتوں کو جانتا ہوگا. مگر میرے مولا کے اندر یہ شان ہے کہ جو جس طرح کا آدمی آتا ہے وہ اسی طرح اس سے بات کرتے ہیں. ایک عربی جو ہے وہ ابھی کہہ رہے ہیں جنگل کا آدمی آیا, دیہاتی, کچھ بھی نہیں پتا, اور آتی صاحب اونچی آواز میں کہا ماں یا تقویٰ کیا ہے علی. آپ نے فرمایا کہاں کے ہو؟ سب لوگ بیٹھے تھے ان کی تربیت کے لیے. کہا ہم جنگل میں رہتے ہیں. جنگل میں رہتے ہو؟ اچھا رات سفر کرتے ہو؟ ہاں سفر کرتے ہیں. کہ یہ بتاؤ کہ
جب چاروں طرف کانٹے ہو تو گزرتے کیسے ہو؟ جب چاروں طرف کیا جملہ کیا تھا آپ کا؟ بولیے دوبارہ. احتیاط کے ساتھ. اس نے کہا کہ ہم احتیاط سے گزرتے ہیں, اپنے سارے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں, دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں, کبھی دائیں ہو جاتے ہیں کبھی بائیں ہو جاتے ہیں, اور احتیاط کے ساتھ گزر جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے. یہ گناہ کہ چاروں طرف جو ہیں وہ خار ہیں, چاروں طرف کانٹے ہیں, چاروں طرف گناہ کے کانٹے. احتیاط کے ساتھ اس دنیا سے گزر جاؤ, احتیاط سے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ. کتنے پیارے انداز سے اس دیہاتی کو سمجھا دیں. ورنہ کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ پورا 1 گھنٹہ لگاتا سمجھانے کے لیے کہ کس طرح اس کے دماغ میں بات ڈالی جائے, مگر مولا کائنات دل و دماغ کو بھی جانتے ہیں. یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کروں آپ کی اجازت کے ساتھ. نہیں بالکل بالکل. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے ریشمی لباس پہنا ہوا اور خاردار جھاڑیاں ہیں, اس طرح سے گزرو کہ کوئی کانٹا نہ چبھنے پائے. بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور معصوم نے تشریح بھی کر دی کہ یہ تقویٰ ہم ائمہ کا تقویٰ ہے, چونکہ ہو نہیں سکتا آپ کے دامن پہ کوئی کانٹا نہ چبھے, ممکن نہیں, مر جاتے نا ہم. کر سکتے ہیں یہ تقویٰ؟ جب امام سے پوچھا نا کہ حضرت فرمائیے پھر ہمارا تقویٰ کون سا ہے, فرمایا تمہارا تقویٰ یہ ہے کہ تم گھر سے نکلو اور بارش کی وجہ سے پھسلن ہے, تم گھر سے نکلتے ہو گر پڑتے ہو, اٹھ جاؤ, پھر چلنا شروع کر دو, پھر گر گئے, پھر اٹھو, پھر چلنا شروع کر دو, پھر گر گئے. کہا گرتے پڑتے اگر حالت استادگی میں منزل پر پہنچ کے یہ تمہارا تقویٰ ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ گر جانا یعنی گناہوں میں مبتلا ہو جانا کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمت نہ ہارو, پڑے نہ رہو, اٹھ جاؤ, توبہ کر لو. اور اگر حالت توبہ میں تمہیں موت آئی تو یہ تمہارا تقویٰ ہے. میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے نا, کیونکہ بندہ خود تقویٰ کے متعلق مولا کائنات علی بن ابی طالب نے خطبہ حمام کے نام سے ایک خطبہ ہے مولا کا, سننے والا بے ہوش اور اس کے بعد مر گیا تھا. وہ اس قدر تقویٰ کی تشریح سخت ہے کہ جب انسان سنتا ہے نا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کہتے ہیں نا لیٹس بی پریکٹیکل. بالکل ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا اس طرف بھی جانا ہے. ہر انسان کا لیول وہ نہیں ہوتا. جی خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ان ہائی لیول تشریحات کو کریں اور بندہ کہے میرے تو دامن میں آلریڈی 10 کانٹے چپ چکے ہیں, میں تو پھر گیا کام سے. بالکل مطلب میں تو پھر گر گیا. ڈسکریج ہو جاتا ہے. اٹھو, پھر چلو, پھر گرو گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں جب منزل پر پہنچو, جب آئے نا, جب موت کا وقت ہے, جب اسرائیل آئے نا, ملک الموت آئے, اس وقت حالت توبہ, حالت ایمان پہ. علامہ صاحب ایک مسئلہ یہ تھا کہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ مولا کائنات ہر ایک کا علم دیکھ کر بات کرتے تھے کہ کون کس طرح کا آدمی ہے, کون کس لیول پر ہے. کس لیول پہ مثال جنگل کے حوالے سے دی اس کو سمجھانے کی. بہت بڑا آدمی جو ہو, ٹھیک ہے, اس کا نیچے اتر میں اس کو کس طرح سمجھاؤں, یہ باتیں بتانے کا مقصد تھا. ایک واقعہ میں نے سنا, پڑھا بھی, کہ بچہ بھاگ رہا ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کی ماں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کنواں سامنے موجود ہے. اب ماں تیز بھاگے گی تو بچہ اور بھاگے گا اور کنویں کے اندر گر جائے گا. اب کس طرح اس بچے کو روکا جائے؟ بچہ چھوٹا ہے, کھیل رہا ہے, اور اگر کوئی بھی شخص دوڑے گا تو بچہ کنویں میں گر جائے. یقینی بات ہے اس ماں پر کرم یہ ہوا کہ مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار وہاں سے گزر رہا ہے. دیکھا عورت پریشان ہے, رو رہی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مولا یہ بچہ جو ہے نا, میں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں تو یہ اور تیز بھاگ رہا ہے اور قریب ہے کنویں کے اندر گر جائے. آپ نے فرمایا جیسا چھوٹا بچہ دیکھو, کہیں اتفاق سے چھوٹے بچے کہیں آ رہے تھے, آپ نے بچوں کو سمجھایا کہ اس بچے کو لے کے آؤ. وہ چھوٹے بچے جیسے ہی گئے, وہ چھوٹے بچے سے ہاتھ پکڑا, بات کی, اس چھوٹے بچے کو واپس لیا. تو بتانے کا مقصد ہے کہ ان کی زندگی میں اتنے سارے گوشے ہیں, چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہم پڑھیں. بہت بڑا المیہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت سے فیضیاب نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, میں کہوں گا ظلم ہے سیدنا علی حیدر کرار کے ساتھ. یہ بہت بڑا ظلم کہ ہم صرف فضائل ان کے بیان کر دیں مگر ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کریں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ظلم ہے. واقعی. اور جس طرح آپ ہمیں یہ سارے فضائل سنا رہے ہیں, انشاءاللہ ہمیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے اور خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پڑھ کر بھی خود سیکھ لیں. اسی بات پہ ایک وقفہ لیتے, تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. ذکر بھی
کسی کی بات کرو نہ بھول کے بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کے بھی کبھی تم کسی کی بات کرو اور کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفیل کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفیل یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کے ہے وقت نہ زگا بالی پہ آئے ہیں مولا ہے وقت نہ زگا بالی پہ آئے ہیں مولا ارے کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کے بھی اور آخری شعر فرشتوں کے ساتھ سوال و جواب تربت میں فرشتوں کے ساتھ سوال و جواب تربت میں اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت سلمان حیدر بھائی بہت شکریہ جی مولانا صاحب علی کی بات کریں ماشاءاللہ جی اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب کا ذکر کر سکیں لیکن چونکہ آج 21 رمضان مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شہادت کا دن ہے تو میں مختصر سے جو واقعات مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شہادت سے منسوب ہیں جو تاریخ کے اندر ملتے ہیں اگرچہ بہت کچھ کہنے کے لیے اور بہت زیادہ اسپیکٹس اور اینگلز ہیں اس کے لیے میں چھوڑتا ہوں ناظرین کے اوپر اور یہ بات عرض کروں گا ان کی خدمت میں کہ ضرور مطالعہ کریں ان کی سیرت کو پڑھیں اور پڑھ کر اس کو امپلیمنٹ کریں در حقیقت یہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے اور بالخصوص مولا کائنات علی بن ابی طالب کی جو وصیت ہے جس طرح کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ یونیسکو نے ریکمینڈ کیا تھا کہ عرب ممالک کے حکمران بالخصوص مولا کائنات علی بن ابی طالب کا جو خط ہے مالک اشتر کے نام گورنر کوفہ کے نام اس کو جو ہے وہ پڑھیں اور پڑھ کر جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹ کرے وصیت نامہ جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کا جیسے ہر انسان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت اور اس کے اندر باقاعدہ دستور عمل موجود ہے 21 رمضان کو مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شہادت ہوتی ہے اچھا اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہیں میں اب چونکہ زیادہ ان کی تفاصیل میں اور ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا ہوں
बड़ा कठिन दौर और मरहला गुजारा है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने। कूफा के अंदर बिलखुसूस खवारिज की तरफ से और जंग सफ़ीन के बाद बहुत प्रोपोगंडा हुआ था मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ, और इस कदर प्रोपोगंडा हुआ है कि जब ज़रबत लगी थी तो शामियों ने कहा था अली चिकार व मस्जिद, यानी उनको ये ताज्जुब हुआ था कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में क्या कर रहे थे। उनके बकौल नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शायद अली इब्न अबी तालिब नमाज भी नहीं पढ़ते। बहरहाल मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की शहादत होती है। अब खवारिज की तरफ से डर ये था कि कहीं ये कब्र कुशाई करने के बाद बेहुरमती ना करें। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने वसीयत की थी कि रात की तारीकी में एक ताबूत बनाकर जो है वो रुखसत कर देना, ताकि लोगों को ये लगे कि ये किसी अनजाने मुकाम की तरफ चला गया है, और जिसके बाद फिर कुछ उसके बहुत सारे जो है ना वो वजूहात, मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा हुई। और असल ताबूत जो था उसको लेकर इमाम हसन, इमाम हुसैन और चंद एक ख़ास असहाब वो कूफा आए हैं। कूफा में ऑलरेडी कब्र तैयार थी, और कहते हैं कि वसीयत की थी कि जब कब्र में रख देना तो बस चले जाना। लेकिन जब इन्होंने देखा है तो देखा कि रसूल खुदा परेशान है। इमाम हसन और इमाम हुसैन दफना कर वापस आए हैं। रास्ते में इन्होंने क्या देखा, एक नाबीना बैठा रो रहा था। इन्होंने पूछा बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा क्या बताऊं, 3 दिन से भूखा हूं। एक मेहरबान था जो हर रात में आकर बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना लेकर आता था और नवाले बनाकर मुझे खिलाता था। 3 दिन हो गए हैं मैंने खाना नहीं खाया। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने कहा कि बाबा जो बुजुर्ग तुम्हारे पास खाना लेकर आता था वो 3 दिन पहले जख्मी हुआ और आज हम उसे दफना कर आए हैं, वो आज के बाद भी नहीं आ पाएगा तुम्हें खाना खिलाने के लिए। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के मुतल्लिक़ जब उसने ये सुना ना, कहा मुझे कब्र अली इब्न अबी तालिब पर ले जाओ। लाए हैं कब्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और फिर वो वहीं पर बैठ गए। और बाज़ रिवायात में यह है कि इस कदर रोया है कि वहीं पर उसकी मौत वाक़या हो गई। ये है किरदार मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के, जिन्होंने ज़िंदगी में यतीमों का और कूफा के उन यतीमों का ख्याल रखा। मैं ये भी अली भाई बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो कूफा वाले थे ना, ये जंगजू थे, और ये कूफा के बच्चे जो है ना ये बड़े तीर अंदाज थे। वो बच्चे जिनको मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने खुद पाला था, जिनके घरों में रात को जाकर राशन दे के आते थे, मैदान करबला में जो सबसे पहली सफ थी ना जिन्होंने हुसैन इब्न अली पर तीर चलाया था, वो यही कूफी थे और वो यही यतीम थे जिनको मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने पाला था। जो तीर लाकर खड़े हुए थे किसको मारने के लिए? अली के बेटे हुसैन इब्न अली को। और मौला हुसैन इब्न अली ने पूछा था मेरा कसूर क्या, मैंने किया क्या है? तो जानते क्या जवाब दिया था? कहा था लिबुग़्ज़ अबीक, तुम्हारे बाबा अली इब्न अबी तालिब के बुग़्ज़ में हम ये कर रहे हैं। मुफ्ती साहब इसकी क्या वजूहात थी? इस तरह बात की खवारिज के हवाले से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खवारिज जहन्नुम के कुत्ते हैं। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया था कि वो लोग होंगे कि जिनके चेहरों पे जो है वो नमाज के निशान भी होंगे, मगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ऐसा पढ़ते होंगे कि जब तुम कुरान सुनोगे तुम कहोगे कि ये तो बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दीन से इस तरह निकले होंगे जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है। लेकिन ये जहालत का आलम तो आज भी हम देख रहे हैं दुनिया में जो हो। देखिए खवारिज तो चलते हुए आ रहे हैं ना, चलते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल उसी वही कैटेगरी से तमाम चीज़ें। पर याद रखिए अल्लाह के रसूल के असहाब ने एक नुस्खा दे दिया मुझे। क्या नुस्खा दिया साहब रसूल ने? एक आला एक की दे दी कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है। आपने क्या फरमाया? अब अकाबिर साहब, इसमें जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला जैसे अकाबिर साहब भी मौजूद थे। आप फरमाते थे हम मदीने के अंदर ज़िक्र अली बयान करते थे, और ज़िक्र अली बयान करने के बाद अगर चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती थी हम समझ जाते थे मोमिन है, और चेहरा बिगड़ जाता था हम समझ जाते थे मुनाफिक है। और आज भी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो की है ना वो आज भी उसी तरह चल रही है। आप अल्लाह के बयान फरमाइए। मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ माज़रत के साथ, चूँकि देखें आज के ज़माने में भी जो है माशाल्लाह अहले सुन्नत से तल्लुक़ रखते हैं, मुफ्तियाँ बैठकर यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आज भी उन्हीं की नस्ल इतना प्रोपोगंडा करती है बेशक कि जिसका हिसाब नहीं। मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। एक खातून थी जो ख़वारिज से तल्लुक़ रखती थी, वो आई है तो उसने एक जवान को देखा, उन्होंने कहा कि अम्मा जान आपने कहाँ जाना है? कहा बेटा मुझे घर जाना है।
کہا لائیے میں آپ کا سامان لے کے چلتا ہوں اور آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں. تو اس نے کہا بیٹا تمہاری بڑی مہربانی، یہ لو لے لو. انہوں نے سامان اٹھایا اور چلے ساتھ میں. اب یہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بیٹا ایک تم ہو اور ایک علی ہے جس نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. ایک تم ہو اور ایک علی ابن ابی طالب ہے جس نے ہمارے ساتھ. بولے جا رہی ہے اور یہ سنے جا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. گھر میں گئے، انہوں نے کہا کہ اماں جان کوئی اور خدمت ہو. کہا بیٹا مجھے کھانا بنانا ہے، اگر مہربانی کر دو. کہا میں تندور روشن کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ یہ جوان، یہ نورانی شخصیت جو ہے تندور روشن کرتی ہے اور ہمسائی جو ہے وہ دیوار سے دیکھتی ہے. کہا کیا بات ہے تمہارے گھر سے آج دھواں اٹھ رہا ہے؟ کہا ہاں ایک شخص ہے نیک دل جس نے میرا سامان بھی میرے گھر تک پہنچایا ہے اور تندور جلا کر میرے بچوں کے لیے روٹیاں بھی پکانے لگا ہے. اور پھر اس نے برا بلا کہا علی ابن ابی طالب کو. ایک مرتبہ ہمسائی نے دور سے دیکھا تندور کے اوپر خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. کہا بی بی تو جانتی ہے جس کو برا بلا کہہ رہی ہے وہ کون ہے؟ کہا میں علی کو برا کہہ رہی ہوں. کہا تو جانتی ہے یہی وہ علی ہے جو بیٹھا تیرے بچوں کے لیے تندور پر روٹیاں لگا رہا ہے. آج بھی پراپوگنڈا کیا جاتا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور ان کے چاہنے والوں کے خلاف ود آؤٹ نوئنگ حقائق کیا ہے. آج محبتوں کو بڑھانا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، جہالت کو نکال دو، مطالعہ کرو، خود اپنا ذہن بناؤ، سنی سنائی باتوں پر اعتبار. اصل میں خوارج کا جو نا، خوارج وہ لوگ تھے کہ جو دین سے خارج ہو چکے تھے، اور خارج اتنے بدبخت اور بے غیرت اور خبیث النسل تھے جن کے اللہ کے رسول نے فرما دی کہ جہنم کے کتے ہیں. وہ کھڑے ہو کر علل اعلان اس وقت کہا کرتے تھے نعوذ من ذالک، اس زبان سے وہ جملہ ادا نہیں ہو رہا کہ علی کافر ہیں، برملا کہا کرتے تھے. اور نہ صرف آپ کو بلکہ سیدنا امام حسن جب خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اس وقت بھی وہی کام کرتے تھے. وہ پوری ایک کڑی دیکھیں، آج جو خوارج ہے نا ایک پوری اسکول آف تھاٹ ہے. ذہن میں رکھیے گا، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے. اس نظریے اس فکر کو آپ اس کا توڑ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ نظریہ علی اور نظریہ علی اور فکر علی کو آپ رائج کریں. اور فکر علی کیا ہے؟ محبت، پیار، علم، حلم، بردباری. جہاں شجاعت دکھانی ہے وہاں دکھائی، وہاں تلوار چلائی بھی. اور جہاں معاملہ نفس پر آ گیا تو دشمن نے تھوک دیا تو مولا کائنات نے چھوڑ بھی دیا. یہ سارے میسیجز ہیں. آج ہمارا المیہ یہ کہ ہم سیدنا علی حیدر کرار کی زندگی سے ان میسیجز کو نہیں نکالیں. اگر ہم ان کی میسیجز کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، خدا کی قسم یہود و نصارہ گزریں اور کہیں کہ علی والا ایسا ہے تو خود علی کیسے ہوں؟ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ. یہ تفصیل ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے یقیناً، لیکن اب ایک وقفے کا ٹائم آ گیا، تھوڑی دیر میں ملتے ہیں. اللہ کرم، اللہ کرم.